آج کا ہمارا موضوع غسل کے حوالے سے ہے۔ غسل کے اعتبار سے بنیادی چیزیں سمجھ لیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ۔ نمبر 2، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، ازدواجی تعلق، چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3، معاذ اللہ کہ اگر کسی شخص نے مشت تنی کی، ہینڈ پریکٹس کی، اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 4، عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو حیض کے پیریڈ کے دن گزارنے کے بعد ان پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ نمبر 5، نفاس کے بعد یعنی عورتوں نے جب ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 40 دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو میں ڈیٹیلڈ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلے 3 ٹرمینالوجی سمجھ لیں۔ نمبر 1، منی غلبہ شہوت کی وجہ سے پوری انسان پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے، اس کو کہتے ہیں منی، اور اس کی شکل جو ہے بلغم کی طرح ہوتی ہے۔ دوسرا، مزی، یہ وہ قطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں، بلکہ انیشلی جب شہوت تھوڑی سی طاری ہو تو اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں تو غسل فرض نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وضو فرض ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ بلغم کی طرح نہیں ہوتی۔ اور تیسری ٹرم جو ہے ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ بلغم کی شکل میں، منی کی شکل میں جو قطرات نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودی۔ غسل فرض نہیں ہوتا، وضو فرض ہوتا ہے۔ صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے بعد اس گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم کو پہن لیا کرتے تھے، اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خشک کرنا ضروری نہیں ہے، اگر دھو کر ریموو کر لی جائے تو وہ گیلا کپڑا پاک ہی ہوگا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اگر منی خشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں۔ منی کپڑے سے اس لیے کھرچنا ضروری تھا کہ منی تھی ناپاک، اور سیدہ عائشہ اس لیے کپڑے سے منی کو کھرچا کرتی تھی تاکہ کپڑا پاک ہو جائے، اور یہ نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ کو۔ اب آ جائیں صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر عورت کو بھی ایسا خواب دیکھے، ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے، اور اگر اپنے کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہرہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت کے ساتھ مزی آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر بھی تھے اور میں شرماتا بھی تھا ان سے، تو آپ سے پوچھتے ہوئے میں شرماتا تھا، تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔